فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی محترم سامعین کرام، مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کی ریکارڈنگ کے ساتھ ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ یہ ریکارڈنگ کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ 295 پر اس کا ٹائٹل پیج بنایا گیا ہے، سورہ قریش ہے، اور پیج 296 بلینک ہے، اور اس کے بعد پیج 297 سے سورۃ القریش کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام قریش اس لفظ پہلی آیت میں ذکر آنے کی وجہ سے مقرر ہوا۔ یہ سورہ بالاتفاق مکے میں نازل ہوا۔ آیات کی تعداد 4 ہے۔ مکہ ایک بے آب و گیاہ خشک وادی میں آباد ہے۔ یہاں کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار یمن اور شام سے تجارت پر قائم تھا۔ گرمیوں میں یہ لوگ شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف بغرض تجارت سفر کرتے تھے۔ قریش والوں کو ایک تو کعبے کی وجہ سے، دوسرا ابرہہ کے حملے کی ناکامی کی وجہ سے تجارت کے لیے آنے جانے کے مختلف راستوں میں امن برقع تعاون حاصل تھا۔ اس آیت میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس رب نے تمہیں تجارت کے ذریعے بھوک کے عذاب سے بچایا اور ابرہہ کو نابود کر کے امن دیا، اس کی بندگی کرو۔ اس سے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش میں ربط کا بھی علم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر انہیں ان کے ذریعے معاش کے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تشریح کلمات۔ قریش۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ قریش سمندر کے ایک بہت بڑے جانور کا نام ہے۔ اس کے سامنے جو آئے وہ اسے ہڑپ کر لیتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، لیلاف۔ ایلاف الفت سے ہے۔ قریش کے لوگوں نے تجارت کی خاطر اپنے گرد و بیش کے قبائل اور حکومتوں سے راہ و رسم اور روابط قائم کیے تھے، اس لیے انہیں صاحب ایلاف کہا جانے لگا، اور یہ الفت قائم کرنے والوں کے معنوں میں ہے۔ اس کا تاریخی منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ عبد المناف قریش کے سردار تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں ہاشم نے بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینے کا عزم کیا۔ اس تجارت میں جو بلاد قریش اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، قریش والوں کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ دوسرے عرب قبائل کی بنسبت بیت اللہ کے خدام ہونے کی وجہ سے راستے کے تمام قبائل قریش کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان تمام قبائل سے مانوس ہونے کی وجہ سے پورے راستے میں امن حاصل رہتا تھا، اور وہ ان سے کوئی ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل سے وصول کرتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اپنے دیگر بھائیوں کو بھی اس تجارت میں شامل کر لیا۔ اس تجارت کی وجہ سے جزیرۃ العرب
کا ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا اور قریش مال و دولت میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ نمبر 2، لیلاف قریشن۔ لیلاف میں لام کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ لام تعجب ہے کہ قریش کا حال قابل تعجب ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ تجارت جیسے فائدہ مند پیشے سے وابستہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی آ گئی، مگر وہ اس گھر کے رب کی بندگی نہیں کرتے تھے جس کی یہ سب نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہیں، جس نے یہ سب نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لام تعلیل ہے، یعنی علت اور وجہ بتانے والا نام، علت اور وجہ بتانے والا لام۔ اس صورت میں یا تو سابقہ شورا فیل کے ساتھ سلسلہ کلام کو جوڑا جائے، ہم نے اصحاب فیل کو تباہ کیا تاکہ قریش مکہ سے مانوس رہیں اور جاڑے اور گرمیوں کا سفر الفت اور مانوسیت سے کریں، یا اس کا تعلق فلیعبدوا رب ھذا البیت سے ہے، یعنی کعبے سے مانوس رہنے اور جاڑے اور گرمیوں میں پرامن تجارتی سفر کرنے کی خاطر قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرتے، یعنی ان کا امن کے ساتھ تجارتی پیشے سے وابستہ ہونا اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی بنا پر انہیں رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں امن دیا۔ تفسیر آیات۔ مکے میں آنے سے پہلے قریش بھوک سے مر جاتے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے مال و دولت کے دروازے کھل گئے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ ہر بستی اور ہر آبادی کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا کہ کوئی غارت گر جماعت ان پر رات کو حملہ نہ کر دے۔ نہ کوئی شخص پرامن اپنے قبیلے سے جدا ہو سکتا، نہ اکیلا سفر کر سکتا تھا، کیونکہ دوسرے قبائل والے اسے قتل کر دیتے یا پکڑ کر غلام بنا لیتے۔ یہاں پر یہ بیان ختم ہو رہا ہے۔ خدا حافظ۔